نر کا سر کھانے والی مادہ۔ اس خوبصورت کیڑے کو اہل عرب اس کی خوبصورتی کی وجہ فرس النبی یعنی نبی پاک کا گھوڑا کہتے ہیں۔ بظاہر یہ پھول لگتا ہے مگر حقیقت میں ایک قسم کا کیڑا ہے جو بالکل پھول جیسا ہے۔ اس کی ٹانگیں ہو بہو پھول کی پنکھڑیوں جیسی ہیں۔ یہ اپنی بناوٹ سے دو طرح کے کام لیتا ہے: دشمن سے بچنے اور اپنے شکار پر حملہ کرنے کا کام۔ اور دوسرا کیڑا جسے پاک و ہند میں اللہ تعالیٰ کا گھوڑا کہتے ہیں، یہ بظاہر پیارا سا مگر اس کی مادہ نر کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ ملاپ کے بعد مادہ نر کا آدھا سر کھا لیتی ہے اور پھر نئے نر کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ لطیفہ: انسانوں میں بھی مادہ نر کا سر کھا لیتی ہیں مگر وہ حقیقی نہیں، مجازی کھانا ہوتا ہے۔ کتاب الحمقاء میں ہے: ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کسی چرواہے نے اپنے گدھے کو چراتے ہوئے دعا کی، اے اللہ، کاش تیرا بھی گدھا ہوتا تو میں اسے بھی چرایا کرتا۔ اس دور کے نبی کو خبر ہوئی تو وہ اس کے خلاف دعا کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، اے نبی، ہر انسان اپنی عقل کے مطابق کام کرتا ہے، یعنی آپ اس کے خلاف دعا نہ کریں۔ تو جو لوگ ایسے کیڑے مکوڑوں کو اللہ تعالیٰ کا گھوڑا یا نبی پاک کا گھوڑا کہتے ہیں، وہ ان کی حماقت ہوتی ہے یا اس کیڑے مکوڑے کی خوبصورتی کی وجہ اس کو رب العالمین کا گھوڑا کہتے ہیں؟ مگر یہ کہنا نادرست ہے اور یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اس سے اجتناب کریں اور بچوں کو منع کریں۔ بچوں کو خالص توحید اور رسالت کے احکامات سکھائیں۔ اللہ رب العزت کی تنزیہ، پاکی، صفات کا بیان کریں تاکہ بچے سچے مومن بن کر معاشرے میں ابھریں۔ بدقسمتی ہے کہ کلمہ طیبہ، ایمان مفصل، ایمان مجمل کے سوا صفات الہیہ کا بیان بچوں کو نہیں سکھاتے۔ توحید، توکل، تقدیر، دعا، رضا، صبر، قضا کے بارے میں بچوں کو کیا بڑوں کو بھی علم نہیں ہے۔ علماء سے مربوط رہیں گے تو خود بھی اور بچوں کو بھی کامل ایمان شخص بنائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔